مراد سعید نے باہر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مراد سعید کب منظر عام پر آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے مراد سعید کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بتائیں گے مریم نواز کی ایک ٹویٹ کے حوالے سے اب کیا مریم نواز کو لیگل نوٹس جاری کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ مراد سعید جنہیں جونیئر عمران خان کہا جاتا ہے، عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جسے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ مراد سعید ہیں۔ مراد سعید ایک گراؤنڈ لیول سے اٹھے۔ مراد سعید سوات کے ایک چھوٹے سے علاقے سے رہنے والے ایک نوجوان تھے۔ مراد سعید پشاور یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران انہوں نے آئی ایس ایف کی بنیاد رکھی اور پھر آئی ایس ایف کو لے کے چلے۔ آئی ایس ایف میں بہت سے لوگ، میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں ابھی کون کون لوگ ہیں جو اس ٹائم اسمبلیوں میں موجود ہیں اور جو مراد سعید کے ہاتھوں کے تیار کیے ہوئے لوگ ہیں۔ مراد سعید نے آئی ایس ایف کی بنیاد رکھی۔ مراد سعید نے زمانہ طالب علمی سے آغاز کر دیا سیاست کا۔ پشاور یونیورسٹی میں کنونشن کروائے۔ عمران خان کی کال پر مراد سعید باہر نکلے، بہت سے مقامات پر پہنچے۔ جب ریمنڈ ڈیوس کو یہاں ملک سے بھیجا گیا تھا تب مراد سعید نے احتجاج کیا تھا اور مراد سعید تب کے وقت میں اڈیالہ جیل میں قید رہے ہیں۔ مراد سعید عمران خان کے جانثار ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد سب سے زیادہ فیورٹ مراد سعید ہیں۔ مراد سعید وہ منسٹر رہے ہیں جس کی تعریف عمران خان نے خود کی ہے اور نمبر 1 ایوارڈ مراد سعید کو دیا گیا۔ مراد سعید وہ منسٹر رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلتے ہیں تو ڈپٹی ایم ایس کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو پانی کی بوتل بھی اپنے پیسوں سے خریدتا ہے۔ مراد سعید کوئی کرپشن کا داغ نہیں، اسی وجہ سے لوگ مراد سعید کو پسند کرتے ہیں۔ اور مراد سعید نے جس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کیا، لوگوں کو تیار کیا، جگہ جگہ ورکر کنونشن کروائے۔ ابھی مراد سعید 9 مئی کے بعد روح پوش ہیں۔ روح پوش ہونے کے باوجود مراد سعید نے مختلف شہروں میں کنونشن کروائے، جس میں میں خود مختلف مقامات پر پہنچا، جس میں کرک کل ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوگا۔ اس کے علاوہ دیر میں مراد سعید نے کنونشن کروایا۔ پشاور، سوات، شانگلہ، بنیر، مختلف ڈسٹرکٹ میں مراد سعید نے روح پوش ہونے کے باوجود لوگوں کو ایکٹیو رکھا، اپنی تنظیم آئی ایس ایف کو ایکٹیو رکھا، انصاف یوتھ ونگ کو ایکٹیو رکھا، اور مراد سعید نے بتایا کہ آپ نے کام اس طرح کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جس طرح عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح مراد سعید کا بھی انتظار کر رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مراد سعید اب کس حالت میں ہیں، مراد سعید کیا کہیں گے۔ مراد سعید کی بات کروں تو مراد سعید کو بہت سے خطرات ہیں۔ ریسنٹلی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے ایک پیغام بھیجا تھا کہ مراد سعید کے علاوہ باقی تمام روح پوش رہنما سامنے آ جائیں اور آ کر عوام کو لیڈ کریں۔ انہوں نے حماد اظہر کی بات کی، میاں اسلم اقبال کی بات کی، لیکن جب عمران خان سے مراد سعید کا پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا نہیں، مراد سعید ابھی نہیں آئے گا۔ مراد سعید کی آج ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے، مراد سعید کا آج ایک پیغام سامنے آیا ہے جو مراد سعید نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، آئی ایس ایف کو، تنظیم کو اور عام عوام کو دیا ہے۔ مراد سعید نے اس پیغام میں جو خلاصہ ہے، مراد سعید نے اپنے متعلق بھی کہا ہے، ایون کہ سب جانتے ہیں کہ مراد سعید کو جو خطرات ہیں، مراد سعید ہٹ لسٹ پر ہیں، لیکن مراد سعید روح پوش ہونے کے باوجود بولتے رہے، لکھتے رہے اور لوگوں کو باہر نکالتے رہے۔ مراد سعید نے کہا ہے کہ وہ جب عمران خان لانگ مارچ کی کال دیں گے، جب عمران خان احتجاج کی کال دیں گے تو وہ ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے۔ جیسا کہ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں احتجاج کے لیے، تمام تنظیمی لوگ، تمام ٹکٹ ہولڈرز اور عام پاکستانی عوام احتجاج کے لیے تیار ہو جائے، میں جلد احتجاج کی کال دوں گا۔ مراد سعید نے بھی عمران خان کے حکم پر لبیک کہا ہے۔ مراد سعید نے کہا ہے کہ جب عمران خان لانگ مارچ کی کال دیں گے تو آپ سب مجھے ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ اس میں دیکھیں گے۔ مراد سعید نے باہر آنے کا اعلان کر دیا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان جلد لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں اور مراد سعید آ کر اس قافلے کو، مراد سعید آ کر اس لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے۔ مراد سعید عمران خان کے وہ جانثار ہیں جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر تحریک انصاف کے لیے کام کیا، چاہے
जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान पर हमला हो तो मुराद सईद गाड़ी के आगे लेट जाते हैं, मुराद सईद पीछे नहीं हटते। मुराद सईद ने हर मौके पर इमरान खान को डिफेंड किया। जब ज़मान पाक में ऑपरेशन किया गया तब मुराद सईद लीड करते रहे। आपने बहुत से क्लिप्स देखे होंगे जब मुराद सईद गेट के ऊपर पाकिस्तानी परचम पकड़ कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और जब ऑपरेशन की रात थी तब मुराद सईद वहाँ डटे रहे, सामने फ्रंट लाइन पर मौजूद रहे। और जब सुबह के वक्त रेंजर्स और पुलिस वापस लौटती है तो मुराद सईद की आपने वीडियो देखी होगी जिसमें वो जश्न मना रहे हैं, जिसमें वो सजदा रेज़ हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुराद सईद ने तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए क्या पैगाम भेजा है। जो लुबे लबाब जो हलासा है वो ये है कि जल्द इमरान खान एहतजाज की कॉल देने लगे हैं और हम सब जल्द आपके दरमियान मौजूद होंगे। इसलिए मैं कह रहा था पहले भी, फाइनल कॉल की तैयारी रखो सब, जल्द मैं भी आऊँगा और आप सब ने भी बाहर निकलना है। मुराद सईद ने कहा है कि जो नाइंसाफ़ी का दौर रहा, जो 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, जो जुल्म व सितम किया गया, जो इमरान खान के साथ किया गया, उन्होंने कहा कि उनका लीडर, पाकिस्तानी कौम का लीडर इस वक्त अडयाला जेल में कैद है और वो कैद की सोहबत, कैद की तकलीफ़, कैद की मुसीबत बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं हुआ, वो डटा हुआ है। एक डेथ सेल में रखा गया है और इमरान खान ने एहतजाज का कहा। मुराद सईद ने इसके अलावा महमूदुर रहमान कमीशन का भी जिक्र किया अपने इस हाथ में, जो उन्होंने अपनी तंजीम को दिया, जो उन्होंने अपनी कौम को दिया। इसके अलावा मुराद सईद ने कहा कि मुल्क में जिन अजला में कन्वेंशन का ऐलान हो चुका है वहाँ आपकी शिरकत मसाली होनी चाहिए। आप सब ने बाहर निकलना है। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ कन्वेंशन करने जा रही है। कसूर में कन्वेंशन होगा, सियालकोट में होगा, लाहौर में होगा, सरगोदा में होगा और मुख्तलिफ साहिवाल में होगा, गुजरांवाला में होगा। तहरीक इंसाफ यहाँ कन्वेंशन करेगी। मुराद सईद ने कहा है कि जहाँ कन्वेंशन का शेड्यूल आ चुका है आप सबकी शिरकत मसाली होनी चाहिए और जिन इलाकों में कन्वेंशन का ऐलान नहीं हुआ वहाँ भी अपनी तैयारी फिलफोर मुकम्मल कर लें, जल्द कॉल दी जाएगी। ये मुराद सईद ने कहा है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने देखना है कि उन्होंने क्या तैयारी करनी है, कितनी तादाद में निकलेंगे और जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी तो पाकिस्तानी अवाम कितनी तादाद में निकलती है। जो लोग देखने वाले हैं उनसे मैं ये पूछूंगा क्या वो निकलेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं मरियम नवाज़ की एक ट्वीट का